السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایل ڈیجیٹل. میں ہوں شائستہ لودھی اور میں آج آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ایک گرو سے، جو کہ صرف میرے گرو نہیں ہیں بلکہ عوام کے گرو ہیں. اس لیے کہ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے میں جب اسٹوڈنٹ تھی میری لائف کے لیے جو پریڈکشنز کیں، جو بات بتائی، جس طرح سے مجھے گائیڈ کیا پوری لائف میں، جس پہ میں کبھی ایک بالکل ہی الگ سی سیٹنگ کروں گی اور الگ ایپیسوڈ کروں گی، لیکن اس میں سے 90% باتیں بالکل ٹھیک ہوئیں، اور جو 10% غلط ہیں وہ بھی میری وجہ سے غلط ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے صحیح گائیڈ کیا تھا، میں ادھر ادھر ہو گئی تھی. بٹ اینی ویز، تو آج ہم آپ کو ملاقات کروا رہے ہیں. آپ انہیں کہہ لیں گائیڈ، آپ انہیں کہہ لیں اسٹرالوجر، آپ انہیں کہہ لیں پروفیسر، آپ انہیں کہہ لیں لائف کوچ، تھیراپسٹ، سب کچھ. تو میاں نعیم ہمارے ساتھ ہیں. سو گرو میاں نعیم، السلام علیکم گرو. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بہت مزے کا ہوں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑے دنوں کے بعد ہم. اچھا، آپ نے بات کی شائستہ کہ ہم بڑے دنوں سے جانتے ہیں. آپ کو یاد ہے پہلی دفعہ ہم کب ملے؟ مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے میں نے انڈس سٹارٹ لیا تھا، انڈس میں میڈیا کا سٹارٹ 18 جولائی او گاڈ، آپ کو یاد ہے؟ 2002 تھرسڈے. تھرسڈے بھی یاد ہے؟ یس. اور وہ پروگرام تھا ہم اور آپ براہ راست. روبرو تھا یا کچھ طرح کا تھا؟ ہم اور آپ، ہاں، براہ راست کچھ اس طرح سے. کچھ اس طرح کا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں جاتے ہوئے ہاسپٹل سے جاتے ہوئے آتے ہوئے وہ پروگرام کیا کرتی تھی. اور آپ پروگرام نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ چند دنوں کے لیے ٹی وی پہ آئی تھی اور آپ چھوڑ رہی تھی. پاکٹ منی نکال رہی ہوں. ہاں، آپ نے کہا میں اسپیشلائزیشن بڑی ڈاکٹر، مجھے تو یہی کرنا ہے. میں نے پھر میری امی نے بہت پیسے لگائے ہیں بھائی مجھ پہ، میرا خیال ہے میں نے تو آگے میڈیکل پروفیشن ہی کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈسٹریکٹ کر دیا میں نے، لیکن اس کے بعد میڈیکل پروفیشن تو ایک پیرالل چلے گا، لیکن مین یہی ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آج مجھے خوشی ہے کہ وہ پریڈکشن بھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے پریڈکشن تو بہت سے لوگ لیتے ہیں لیکن فالو کتنا کر. تو آپ نے اچھے بچوں کی طرح بڑے اچھے طریقے سے اسے فالو کیا، اور کئی دفعہ ڈانٹ بھی کھائی. بہت ڈانٹ بھی کھائی، بلکہ میں نے تمہیں بتایا تھا تم یہ کرو، تم نے یہ نہیں کیا. اب تو ہو گیا گرو، اب کیا کرنا ہے. سنتی نہیں، اپنی مرضی کرتی ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، کبھی کبھی اپنی مرضی بھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، اس پر ایک بالکل الگ ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے ہم، میری لائف. لیکن اس وقت پاکستان میں مجھ سمیت ساری عوام بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے، ہارٹ بروکن ہے، فرسٹریٹڈ ہے، ڈپریسڈ ہے. کریں تو کیا کریں؟ سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی عجیب بحران سا آیا ہوا ہے. کیا کریں؟ کوئی تو امید کی کرن نظر آئے. اصل میں نا شائستہ اس طرح کا ہے کہ یہ جو بات کی نا ابھی، یہ بچے کے اندر یہی بات ہے، اور اس کے برے اثرات تھوڑے سے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا. پچھلے دنوں ایک کشتی ڈوبی جس میں بہت سے نوجوان ہمارے ہلاک ہوئے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اور اسی طرح یہ نا امیدی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ سالوں سے ایک عمل چلتا چلا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے تو کم از کم اپنی ہوش، آپ تو ہر بہت چھوٹی ہیں، میں تو بہت بڑا ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا پاکستان کو خطرے میں دیکھا ہے، اور وہ خطرہ ٹل کے نہیں دے رہا. آج بھی وہی خطرہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں کیا کہوں کہ جھوٹ بول نہیں سکتے، اور سارا سچ کہنے کو دل نہیں مانتا کہ مایوسی زیادہ پھیلے گی. تو ابھی صرف یہی کہوں گا کہ ہمت مضبوط رکھیں، امید رکھیں. لیکن ایک کام بڑا ضروری ہے کرنے کا، کہ اگر ہم اپنی بہت سی توقعات حکومتوں سے، حکمرانوں سے وابستہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے طور پہ جو ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. اب جو وقت آ چکا ہے نا، اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں سب، کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور کیسے ٹھیک کرنے میں ایک اویئرنیس تو آئی، بے تحاشا ایک فیم اٹھی، پولیٹیکل سسٹم آیا، تبدیلی آ رہی تھی. اس کی وجہ سے، مطلب میں نان پولیٹیکل پروگرام کر رہا ہوں، ہم اس میں بات کر رہے ہیں، کسی کی کوئی بھی افیلیشن ہو، لیکن ایک ہوتا ہے اویئرنیس، کانشیس لوگوں کا جگانا، ان کو یہ بتانا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، کب تک ہوگا، ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اس وہی تو پوچھ رہی ہوں میں آپ سے کہ گرو، یہ جو فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، برین ڈرین ہے، ٹیلنٹ ڈرین ہے، یہ جو پاکستان میں ایک دم سے بہت تیزی آئی ہے، اس کو کیسے، مایوسی کی وجہ سے اس کی وجہ اس کو یہ ہم ہے کیسے روک سکتے ہیں؟ اور آپ نے عوام کا بالکل ٹھیک کہا. اکثر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری لو، خود کرو. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. لیکن کچھ تو آپ کو ایسٹرالوجی سے یہ سمجھ میں آتا ہوگا کہ کب تک حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ اتنے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور سمجھیں اس ملک میں رہتے ہوئے. میں نے پہلے کہا تھا کہ مایوس نہیں کرنا چاہتا، اسٹرالوجیکل، کیونکہ چونکہ ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سالوں سے اکٹھے پروگرام کرتے ہیں. کبھی نیکسٹ ہم جب بیٹھیں گے تو میں ان کو یاد کرواؤں گا
پھر اس کے کلپس کے ساتھ، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ابھی بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر کوئی گورنمنٹ وہ سٹیپس لیتی ہے جس سے ہمارے آنے والے لوگوں کا مستقبل بہتر ہو، تو اس کو سامنے آنے میں بھی چند سال درکار ہوں گے، بشرطے کہ کوئی اس طرح سوچے. مطلب not too soon. not too soon. میں اسٹرالوجیکل جو دیکھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس سال اگر ہم کوئی پلان کرتے ہیں اور سنسیئرلی سارے سٹیک ہولڈر اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو اس کے رزلٹ 2-3 سال کے بعد نظر آئیں گے. اور پاکستان کو جو ہم چاہتے ہیں بنے، وہ 15 سال کا سائیکل ہے. 15 سال کا ہاں، لیکن مایوسی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ نے مثبت سوچنا شروع کی، تبدیلی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے. جی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی مایوسی حد سے زیادہ بڑھ جائے، جہاں بھی مایوسی حد سے زیادہ بڑھ جائے، فوراً وہیں سے بہتری سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ اور برا کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر اس سال جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، یا ہم بہتر سوچیں، الیکشنز ہوں گے؟ جی ہوں گے بالکل نظر آتا ہے کہ الیکشن ہوں گے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا؟ الیکشن ہوں گے، اور کون پرائم منسٹر بنے گا؟ دیکھیں، پرائم منسٹر ہم اس وقت چوز کرتے ہیں جب اس کے کینڈیڈیٹ، اس کے امیدوار سارے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. جی. ابھی تک آپ کچھ لوگوں کے بارے میں سن رہے ہیں، میں نے بھی ان کے اوپر ان کی برتھ چارٹ دیکھی، بات کی، کچھ بہت جونیئر بھی ہیں، لیکن انہوں نے ذہن میں یہ رکھ کے کہ ہم بنیں گے، بہت سال پہلے سے تیاری شروع کر دی تھی. اسپیشلی فار لاسٹ 14 منتھ مائنڈ میں یہ رکھ کے، اور جو کہ ان کا سائن بھی ہے. جو سائن بھی، جیسے میں کہہ دیتا ہوں سیب بلاول جی would be the next prime minister. پنجاب میں اگر آپ بات کرتے ہیں، کیونکہ 2 ایریاز پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ ہے. پروونشل پنجاب، پاپولیشن ہماری بہت بڑی ہے، اور سیکنڈ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے. سینٹرل گورنمنٹ میں بلاول اس وقت اویلیبل ڈیٹا میں سب سے اسٹرانگ ہے، سب سے اسٹرانگ ڈیٹا اس کا ہے. اچھا. جی دا موسٹ پاپولر، جسے کہتے ہیں. اور سوٹیبل تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس سے بہتر آئے، لیکن اسٹرالوجیکلی جو سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ بلاول ہیں. اور پنجاب میں مریم نواز. اچھا. اور یہ آپ کو جو چانسز ہیں یا یہ ساری چینج کے، یہ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیے، آفٹر الیکشن ڈیفینیٹلی. یہ ریسنٹلی جو الیکشن ہوں گے انہی میں یہ سب کچھ ہوگا. ایک اور بری خبر، بری اس سینس میں یہ کہہ رہا ہوں، ویسے تو ہم بری خبر روز ہی سنتے ہیں، کہ یہ جو گورنمنٹ ہوگی اتنی اسٹرانگ نہیں بنے گی. یہ بہت ویک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. یعنی جو اس سے پہلے گورنمنٹ تھی ان سے بھی زیادہ ویک گورنمنٹ ہوگی. اور ویک گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے شاید وہ جو بہتر قسم کے پولیٹیکل ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے وہ نہ لے سکیں. یعنی عوام پھر ایک وشیش سرکل ہے جس کے اندر ہم گھومتے چلے جا رہے ہیں، جس کا بینیفٹ سرٹن گروپس کو مل رہا ہے. پبلک لیول پہ وہ بلیسنگز، وہ چیزیں ہم تک نہیں آ رہی. وہ پولیٹیکل پاورز جو لاسٹ ٹائم میجورٹی کے ساتھ آئی تھیں، کیا اس دفعہ بھی ان کا حالات اس دفعہ کیا رہیں گے؟ چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہوں گی، کسی پارٹی کے پاس کوئی بہت بڑی میجورٹی نہیں ہوگی. یعنی لاسٹ ٹائم جو 2018 میں گورنمنٹ بنی تھی، وہ بھی اس قابل نہیں تھے کہ انڈیپینڈنٹلی بنا سکتے. انہیں بھی 25-30 لوگوں کے ساتھ مل کے بنانی پڑی. اس دفعہ جو گروپ بن رہے ہیں اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بنیں گے. اچھا. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سینٹرل اور پروونشل کی بات کر رہے تھے، تو پیپلز پارٹی اینڈ ایون نون لیگ بھی بہت میجورٹی میں نہیں آئیں گی. ان کو بھی ان کے ساتھ سپورٹس کی ضرورت ہوگی، اور اس کے بعد مل کے بنیں گے. لیکن ایک سائن بڑا اچھا ہے کہ چونکہ سب پارٹیز نے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پرسنل برتھ چارٹ میں پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں. ان چینجز کی وجہ سے شاید وہ بے شک چھوٹے گروپس ہوں گے، گورنمنٹ ویک ہوگی، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مشترکہ رائے سے، کنسنسس سے فیوچر پلان کچھ بنا سکیں، اور جس کے اوپر کسی اور بڑے ادارے کی ایشورنس ہو، اور کم از کم 4-5 سال تک کنٹینیوٹی ہو. اچھا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز لاسٹ الیکشن میں میجورٹی میں تھیں، اس دفعہ وہ ہوں گی میجورٹی میں؟ نہیں، اس دفعہ میجورٹی میں نہیں ہوں گی، بلکہ اس سے پہلے جو ان کی سیٹس جو انہوں نے تھی شاید ان سے بھی کم ہوں. کچھ پارٹیز زیادہ لیں گی، جیسے پیپلز پارٹی گین کرے گی. اچھا. ان کا سیٹس نیشنل اسمبلی میں کم تھیں، اس سال ان کی سیٹس نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہوں گی. سندھ پروونس ان کے پاس اسی طرح ہی رہے گا، اس میں کوئی میجر چینج میں نہیں دیکھتا. لیکن ایک پازیٹیو چیز جو ہے، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پنجاب کے کیا حالات رہیں گے؟ پنجاب میں بھی ملک نون میجورٹی میں ہوگی، لیکن اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی کہ اکیلے گورنمنٹ. چیف منسٹر آئے گا، نون سے چیف منسٹر آئے گا.
جو فیمیل بھی ہو سکتی ہیں، وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میجر چینج آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے. ویسے پاکستان دنیا کی کم ممالک میں سے ایسا اسلامی ممالک میں کہ بہت کہتے تھے سب سے پہلے فیمیل پرائم منسٹر بھی پاکستان میں تھی جی، بے نظیر تو بھٹو. اب پہلی دفعہ فیمیل وزیر اعلیٰ بھی یہاں سے آ سکتی ہے. انڈیا میں تو بہت سی ایسی تبدیلیاں آئیں لیکن یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح کا سلسلہ. ٹھیک ہے. لیکن گرو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو کمبائن ہو کے ان کی گورنمنٹ بنے گی تو یہ اسٹرانگ ہوگی؟ ہاں پتہ کیوں اسٹرانگ ہوگی؟ دیکھیے اسٹرانگ اس وقت ہوتی ہے جب لوگ ماضی سے کچھ سبق سیکھتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت ہمارے جو بڑی پارٹیز اور ان کے لیڈرز کے برتھ چارٹ میں پاکستان کے لیے کچھ مثبت تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ لیسن لرن فرام دا پاسٹ، کہ کچھ انہوں نے ماضی سے جو سبق بھی سیکھا ہوگا اور انہیں بھی اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس ملک کو ہم اسی طریقے سے لمبے عرصے تک نہیں کھینچ سکتے. ٹھیک ہے. تو کچھ بہتر تبدیلیاں آئیں گی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹیز میجورٹی میں آئیں یا کم آئیں لیکن لائک مائنڈڈ ہوں، کسی ایک چیز کے اوپر ڈیسائیڈ کریں تو تبدیلی آئے گی. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لیڈرز کے برتھ چارٹ چینج ہو رہے تو کیا برتھ چارٹ چینج بھی ہو جاتے ہیں؟ مطلب برتھ چارٹ تو وہ ایک ہی رہتا ہے. برتھ چارٹ تو وہی رہتا ہے لیکن ٹرانزیشن آف پلانٹ موو کرتا ہے نا. اچھا. ایک پلانٹ دیکھیں نا ہماری زندگی میں واقعات تو تب آتے ہیں کہ جب چینج آتا ہے. ایٹ دی ٹائم آف برتھ جو پلانٹ تھا وہ تو وہی ہے لیکن وہ پلانٹ ٹرانزٹ میں اب کہاں آیا ہے. اچھا. اگر وہ برے اینگل پہ آئے گا تو برا ہوگا، اچھے پہ ہوگا تو اچھا آئے گا. تو اس طریقے سے ہے کہ کچھ ایسے سائن ہیں، یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیوریٹ لیڈرز نہیں ہیں لیکن فیوریٹ بن جائیں گے، یعنی ان کی جو پہلے ایکشنز تھے، ڈیڈز تھیں، وہ چینج ہو جائیں. بلکہ میرا تو سچی بات بتاؤں دل کر رہا ہے کہ میں ایسے لیڈرز کو ملوں، انہیں جھنجھوڑوں، انہیں کو وقت بہت اچھا ہے. یہ کون دو چار نام لیں گے کہ چینج ہونے والی اس میں چیز سب سے کس کے بڑا جو planets سائن ہے change نا ہو میں رہے آپ کو بتاؤں سب سے بڑی جو پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے وہ آصف علی زرداری کی بن رہی ہے. لیو کے 3 سال جو ہیں کافی ڈیفیکلٹ تھے. 15 جنوری سے جو پوزیشن بن رہی ہے وہ پازیٹیو بن رہی ہے اور پازیٹیو بننے کی وجہ سے یہ ہے کہ اب خود بھی وہ ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. گو کہ ویسے پاکستانی پولیٹیکل سسٹم میں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے اوپر انڈیویجولی بھی بہت کام کیا ہے. ہی از اے جینیس پرسن. ہی از اے جینیس پرسن. مطلب اگر نیشنل پولیٹکس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے وائز آدمی ہیں جن کو ٹائم کا پتہ ہے کہ وقت کے اوپر کون سا ڈیسیژن کیسے کرنا ہے. ویری کیلکولیٹڈ. ٹھیک ہے. ویری کیلکولیٹڈ. اور بلکہ میں یہ آپ کو ان کی پلانٹری پوزیشن بہتر چینج ہوتی ہوتی ہوئی لگتی دکھ رہی ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب دوبارہ پریزیڈنٹ بنیں گے؟ یہ بھی ہسٹری میں پہلے ہی کوئی ہوگا ہمارا پاکستان. اصل میں نا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی ہوتی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. آپ سٹرانگ اور پاورفل ہوں اور ملک کی پولیٹکس میں ایک ڈیسائسو رول پلے کریں، ضروری نہیں کہ آپ خود پارٹ آف دی گورنمنٹ ہوں. ضروری نہیں. آپ کا انفلوئنس بیک اینڈ پہ اتنا ہو کہ آپ سب کو مینیج کر سکیں، مینوپولیٹ کر سکیں. یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ کراچی سے الطاف حسین تھے، ونڈرفل لیڈر. انہوں نے بہت چینج لیا، سارا کچھ ہے، خود کبھی بھی نہیں گورنمنٹ میں آئے لیکن ہولڈ اور کنٹرول ہمیشہ ان کا رہا. اسی طرح نواز شریف کی ہم بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی لنڈن بہت عرصے سے بیٹھے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے؟ ان کی کنسنٹ ہر چھوٹے چھوٹے فیصلے میں شامل ہے، بھلے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں. ٹھیک ہے. وہ رہے گا. تو ایک تو پلانٹری پوزیشن آپ نے کہا زرداری صاحب کی، اور ایک کس؟ نواز شریف جو ہے. نواز شریف صاحب کی بھی چینج نظر. باقی یہ سیکنڈ جنریشن میں بات کرتے ہیں تو میں نے بلاول، مریم وہ بتایا. اس کی ریزن یہ ہے بلاول لبرا سائن ہے اور جو ہے مریم وہ اسکارپیو سائن ہے. اسکارپیو، لیو، ٹارس یہ ایک ہی ٹائم میں ٹربل میں تھے یہ. بلکہ اس کے اوپر میں نے 2014 میں ایک پروگرام کیا تھا، نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. اس وقت مریم کا ایک ایسا رول تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کی غلطیوں سے شاید ان کے والد کو پرابلمز میں آنا پڑے جو وہ آئے. یہ تو 2014 کی پریڈکشن ہے لیکن وہ والی بھی تو ایک پریڈکشن تھی جو آپ نے جیو ٹی وی پہ بولا تھا محترمہ کے لیے. ہاں یس 2006 میں ان کی اسیسینیشن کی پریڈکشن. جی بالکل ایسا ہی تھا. ٹھیک، بالکل ایسا ہی تھا. اچھا، تو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ گرو آپ کی اسٹڈی بڑی نواز فیملی کے حوالے سے بھی اور زرداری فیملی کے حوالے سے بھی، بھٹو فیملی کے حوالے سے کافی آپ نے ابھی بلاول کے لیے بھی بولا، زرداری صاحب کے لیے بھی بولا، پہلے بھی ایسی پریڈکشنز ہوئی ہیں اور صحیح ثابت ہوئی ہیں. تو اب اگر چیف منسٹر پنجاب کی فیمیل ہو جاتی ہیں اور پرائم منسٹر بلاول فیملی سے آ جاتے ہیں تو پھر تو
میرا خیال ہے آپ میرا خیال ہے ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ شاید نوجوان نسل سے ملک کی تبدیلی بھی بہتر آ جائے، کیونکہ پرانے جسے کہتے ہیں نا اسمارٹ یا گھاگ، لفظ گھاگ نیگیٹو ہے، لوگوں کی نسبت ینگ لوگ اگر اپنا رول پلے کریں ان پازیٹیو لوگوں کے پیچھے ان کے فادرز ہوں گے. آف کورس. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست ایک دنوں کا کھیل نہیں اچھا ہے. کوئی نیا آتا آپ کو نہیں لگتا؟ مطلب ہم کوئی نیا آدمی ایسا نہیں آ رہا. کوئی نیا آتا آدمی ناٹ ایٹ آل. نیا ایک شخص آیا تھا پاکستان کی پولیٹکس میں، آیا تھا. ہاں آیا تھا. جو نیا شخص تبدیلی کے دعوے لے کر آیا تھا، اب کتنا ان کا مستقبل پاکستانی سیاست میں کیا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. نہیں کریں. جی ایک پلانٹری پوزیشن تھوڑی سی ہے جس میں بڑا ایک ونڈو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ شاید انہیں کوئی دوبارہ اپنے سروائیول کے لیے، پولیٹکس نہیں، اپنے پرسنل سروائیول اور تھوڑا امیج کے لیے کوئی ٹائم ملے، اور وہ تقریباً جا کے اگست کے مڈ میں اور سپٹمبر کے فرسٹ ویک تک کچھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا تو اس میں چینج ہو سکتی ہیں چیزیں؟ نہیں چینج ایسا جو سینیریو پولیٹیکل سسٹم کا بتا چکا ہوں وہ وہی رہے گا. وہ وہی رہے گا. صرف یہ ہے کہ ان لوگوں، دیکھیں بات یہ ہے، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ سیف ایگزٹ یا ایسا سا ایک فیز مل جائے جیسے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی تو کیا لیکن وہ بیک اینڈ پہ ایکٹیو رہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا ڈسکوالیفائی ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن کیا ختم ہوگی نواز گورنمنٹ؟ نو، اسی طرح چلتی رہی. الٹیمیٹلی وہ اتنے اسٹرانگ بھی ہوئے کہ انہوں نے ٹیک اوور بھی کیا. جبکہ میں یہ پرسنلی جانتا ہوں کہ جب یہ گورنمنٹ نو کانفیڈنس آیا تھا وہ قطعی اس فیور میں نہیں تھے کہ ہم اس کو کامیاب کریں اور اس گورنمنٹ کا حصہ بنیں. ہی وازنٹ ان فیور آف اٹ، جو کہ پولیٹیکل صحیح ڈیسیژن تھا ان کا. اچھا پولیٹیکل سچویشن تو آپ نے تھوڑا پریڈکٹ کیا، اب اکنامیکل سچویشن تو پریڈکٹ کریں کہ اس پہ، کیونکہ اتنا برین ڈرین ہو رہا ہے، جس کو دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جی پاکستان سے چلے جائیں گے. میرے اپنے فرینڈز بہت سارے اور بہت ہمارے دوست احباب میں آج کل یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھو شائستہ، گھر سے تبھی انسان جاتے ہیں، گھر کا سکھ اور آرام چھوڑ کے، جب گھر میں انہیں وہ سہولیات، وہ کمفرٹ میسر نہ ہو، تبھی انسان جاتا ہے. مجبوری سے، خوشی سے کبھی بھی نہیں جاتے. میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ بلکہ اس پہ ہم ایک پروگرام کریں گے الگ سے جس میں یوتھ اور سارا، کیونکہ میری ڈیفرنٹ ایکسپرٹیز ہیں، کہ انڈیا میں ایٹ ٹائم ہم سے برے حالات ہیں 90s میں. ان کے فارن ریزرو صرف فیو $100 ملین تک رہ گئے تھے. 90s کا ارلی فیز تھا وہ. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈائریکشن سیٹل کی، سارا کچھ کیا. میں مزے کی بات آپ کو کوئی اسٹڈی کر رہا تھا کہ بہت سے انڈین جو کینیڈا میں سیٹل تھے وہ واپس آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کہ انڈین اکانومی اتنی گرو کر چکی ہوئی ہے، اتنی انڈسٹری گرو کر چکی ہے کہ وہ ریورس ہو رہا ہے. مائیگریشن ہمیشہ مجبوری سے ہوتی ہے. تو پاکستانی اکانومی جو ہے نا بہت ورسٹ ہے، اور اس کو میں ابھی بھی کہوں گا کہ کوئی بہت نیئر فیوچر میں اچھی ہونے نہیں جا رہی. لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کچھ ایسے، چونکہ میرے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں رابطے میں، واقعی ایک فیوچر پلان بن رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بڑا تکلیف دے لگے گی، جس میں ہماری امپورٹس، بہت سی چیزوں کے اوپر پابندی لگے. آپ سنتی بھی ہوں گی کہ جیسے فلاں موٹر پلانٹ بند ہو گیا، فلاں بند ہو گیا، فلاں بند ہو گیا. ان بند ہونے کے اوپر کوئی اکنامک ریزن نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہمارا معاملات ہیں ڈالرز کے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں جب تک ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑی ٹرم ہے، اس سے نہیں نکلیں گے، ملک گرو نہیں کر سکے گا. ڈالر سٹیبل ہوگا، مہنگائی بہتر ہوگی. آگے آنے والے دنوں میں آپ کو ڈالر سٹیبل ہوتا نظر آتا ہے. نومبر تک آپ کو چیزیں اکنامیکلی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے. آپ کی آنکھوں میں بھی چمک آئی، آپ کی آنکھوں میں بھی چمک آئی. پاکستان میں رہنا ہے، جینا مرنا یہاں ہے. بالکل بالکل. تو بہرحال لیکن اسی اچھی خبر کے ساتھ آپ سے رخصت لیں گے. اور اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے، آپ اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اپنی ڈیٹ آف برتھ، میں یہ تو فارمولا مجھے یاد ہے، بچپن سے یاد ہے، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، ٹائم آف برتھ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اچھا اگر پرسنلی کوئی آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہے؟ اس کا، میں چونکہ آپ پتہ بزنس تھے، اب بہت سے بزنسز کو میں نے اپنی بھی ڈیسٹنی کو تھوڑا چینج کیا اور اس سبجیکٹ کو فل فلیش لے کے آ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو اس پہ کچھ ہی دنوں میں کچھ نمبرز، کچھ چیزیں، کوئی میرے اسسٹنٹس ہیں، میں سارے 10 بتا نہیں سکتا، تیاری ہو رہی ہے. نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر اپنے بھی اسکرین پر پلے وہ آپ کر دیں شیئر گے کر سکتے ہیں، اور پرسنل اپائنٹمنٹ لے کے لوگ مل مینیجرز اور ان سے اپوائنٹمنٹ لیا جا سکے گا. چلیے یہ تو بہت اچھی بات، ڈائریکٹ ایکسس بھی ہو جائے گا لوگوں کا. لیکن ایس ایل ڈیجیٹل پر آپ سے گرو ایسے ہی ملتے رہیں گے. آج ہم نے ملک کے حوالے سے چھوٹی موٹی
پریڈکشنز کی, اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ایپیسوڈ دیکھنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی.